دعا کے موضوع میں توحید سے جڑی ہوئی چند باتیں ہیں اور شرک سے جڑی ہوئی چند باتیں ہیں. شاید میری باتیں بعض بھائیوں کو کڑوی لگتی ہوں گی، لیکن میں حق بولنے کا عادی ہوں اور یہ بولنا میرا بجا کیا ہے، داعی ہونے کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کرنا شرک ہے. ہم نماز میں روزانہ اللہ سے ایک دن میں 17 مرتبہ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت عشاء کی، 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ اللہ سے یہ عہد و پیمان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کرنا یہ توحید ہے، تجھ سے ہی مدد طلب کرنا یہ توحید ہے. تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، مطلب اللہ کے علاوہ اور بھی ان کے معبودان باطلہ ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جن سے یہ دعائیں مانگتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ کو عبادت کرتے کرتے دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ سے مانگتے ہوئے دوسروں سے مانگنا یہ شرک ہے. اللہ سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں رب کا ارشاد ہے، قرآن کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر مجھ پر ایمان رکھنے والے مشرک کے مشرک رہیں گے. یہ کیسے مشرک رہیں گے؟ ادھر مسجد میں سجدہ کریں گے اللہ کے لیے، ادھر درگاہ میں سجدہ کریں گے پیروں کے لیے. ادھر مسجد میں دعائیں مانگیں گے اللہ سے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم کو وہ پھل نہیں مل رہا جو ہم مانگ رہے ہیں، تو جاتے ہیں اولیاء کے پاس، بزرگوں کے پاس، خواجاؤں کے پاس، پیروں کے پاس. میرے بھائیوں، اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. سورہ نساء کی 48ویں آیت میں رب کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرا مالک جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. جس نے شرک کیا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا کر گرا. شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. شرک ہے یہ، کلمہ پڑھ کر بھی مشرک رہیں گے. یہ کون ہے؟ یہی ہے اللہ کا بھی سجدہ، غیروں کا بھی سجدہ، اللہ سے بھی دعائیں، غیروں سے بھی دعائیں، اسی کو شرک کہتے ہیں. میرے بھائیوں، صرف اللہ کے لیے سجدہ، صرف اللہ سے دعائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر قائم رہنا، زندگی پوری گزارنا، اسی کو توحید کہتے ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اب معلوم یہ کرنا ہے، بعض بھائی اولیاء کے پاس، بزرگوں کے پاس، پیروں ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیوں ان سے دعائیں کرتے ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، مطلب ہم گنہگار ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں، ہم بڑے سیاکار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، اولیاء کی کبھی رد نہیں کرتا، اولیاء کی سنتا ہے. ہم کیوں نہ اپنے اولیاء کے پاس جائیں؟ اے ہمارے پیراں، اے ہمارے ولیاں، ہماری دعاؤں کو اللہ کے پاس لے جا کر سفارش کرائیے نا، ہمارے گناہوں کو بخشوائیے نا. کیوں نہ اولیاء کا وسیلہ پکڑا جائے؟ یہ سوچ کر ہی اولیاء کے پاس جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، آپ سب سے پہلے دعا جو اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، کیا وہ دعا اسلام کے اصول کے مطابق آپ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے، اگر آپ اسلام کے اصول کے مطابق دعا کرتے ہیں تو بے شک میرا مالک الملک آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. آپ اسلامی اصول کے مطابق دعا نہیں کر رہے ہیں، آپ کی دعا آسمانوں میں جانا تو دور کی بات، آپ کے سر کے ایک بلشٹ اوپر بھی آپ کی دعا نہیں جائے گی. سب سے پہلے دعا کے اصول سیکھیے، اس دعا کو اسی اصول سے کیجیے جس دعا کو کرنے کا حکم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. دعا ایک ایسی عبادت، دنیا میں بہت ساری عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تلاوت قرآن ہے، بے شمار عبادتیں. نماز کے لیے اوقات متعین ہیں. فجر صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے بعد آپ کو پڑھنا ہے. ظہر زوال کے بعد پڑھنا ہے. عصر ہر انسان کے سایہ اس کے مثل ایک مقدار کے برابر آنے کے بعد ادا کرنا ہے. مغرب سورج ڈوبنے کے بعد ہی پڑھنا ہے. عشاء شفق غائب ہونے کے بعد پڑھنا ہے. جمعہ کے دن ہی آپ کو جمعہ ادا کرنا ہے. حج ذی الحجہ کے مہینے میں 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے درمیان میں آپ کو حج کرنا ہے. رمضان روزے، فرض روزے صرف ماہ رمضان ہی میں آپ کو ادا کرنا ہے. زکات سال بیتنے پر، آپ کی مال نصاب کو پہنچنے پر ہی آپ کو زکات دینا ہے. ہر عبادت کا ایک ٹائم، ایک میقات مقرر ہے. لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. نماز طلوع آفتاب، زوال، غروب آفتاب کے وقت پڑھنا منع ہے، لیکن دعا کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے. سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، جب بھی آپ اپنے رب سے اپنا ناطہ جوڑنا چاہیں، ہاتھ اٹھائے کہیں یا ربی، اے میرے رب. آپ کا رب آپ کی دعا
سننے کے لیے تیار ہے, آپ کی حاجت پوری کرنے کے لیے تیار ہے. دعا کے لیے کوئی متعین وقت نہیں ہے, جب چاہے آپ مانگیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الدعاء هو مخ العبادہ, دعا ہی عبادت کا مغز ہے. الدعاء, یہ دعا ایک ایسی چیز ہے لا يرد الخزاة الا الدعاء, دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے. دعا کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ کی تقدیر بدلی جائے. دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, آئیے ہم اللہ کے نبی کے بتائے اصول کے مطابق دعا کے آداب سیکھیں. دعا کو اس اصول سے کریں جس اصول سے کرنے کی تعلیم ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے. اگر اس اصول سے ہم دعا کریں گے, ہماری دعا 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک جائے گی, ہمارے رب کے پاس ہماری دعا جائے گی. بے شک اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. وہ 3 اصول ہیں, دعا کے 3 شرائط ہیں. اگر ان 3 شرائط کے ساتھ آپ دعا کرو گے تبھی آپ کی دعا آسمانوں میں جائے گی, ورنہ آپ کی دعا آسمانوں میں کیا سر کے ایک بلشٹ اوپر بھی نہیں جائے گی. نمبر 1, دعا کو کرنے کے لیے آپ کے پاس یقین کامل, اللہ پر ایمان کامل ہونا ضروری ہے. یقین کامل, ایمان کامل. ایسا نہیں کہ اللہ سنتا کہ نہیں سنتا کہ دیکھیں گے, اللہ نہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ دیکھیں گے, اللہ نہیں دیا تو پھر مانگنے چاہیے. اللہ پر بے بھروسگی سے نہیں مانگنا, بلکہ پورے یقین کامل, ایمان کامل کے ساتھ دعا کرنا. میرا اللہ دعا سننے والا, مجھے بے شک دینے والا, اس یقین کامل کے ساتھ دعا کرنا. اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, اعلموا, تم یہ جان لو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا تم مانگو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تم دعا کرو گے, وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, اللہ تعالیٰ سے اس دعا کی قبولیت کا یقین کامل رکھ کر دعا کریں, یہی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے, یقین کامل کے ساتھ. دوسری شرط کیا ہے, جو دعا آپ کرتے ہیں اس کے شروع میں اللہ کی حمد, نبی پر درود, اور اس دعا کے آخر میں اللہ کی حمد, نبی پر درود پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. اگر وہ دعا جس دعا میں اللہ کی حمد نہیں, درود ابراہیمی نہیں, وہ دعا آپ کی نہیں جاتی. ایک مرتبہ نبی کے سامنے ایک آدمی دعا کر رہا ہے, بہت لمبی لمبی مانگ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے اتنی دیر سے دعا کر رہا ہے, اس کی دعا آسمانوں میں کیا اس کے سر کے ایک بلشٹ اوپر بھی نہیں جا رہی, کیونکہ یہ اپنی دعا میں اللہ کی حمد نہیں کر رہا, مجھ پر درود نہیں بھیج رہا. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا, اللہ کے پاس اس کی دعا نہیں پہنچائی جاتی. وہ سنتے سنتے اپنی دعا میں اللہ کی حمد کرنے لگا, اللہ کے نبی پر درود پڑھنے لگا. جامع ترمذی کی حدیث, اللہ کے نبی کہتے ہیں اب اس کی دعا اللہ کے فرشتے لے کر آسمانوں میں چلے گئے, اب اس کی دعا اللہ کے پاس پہنچ گئی. یہ دوسری شرط ہے کہ آپ اپنی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد, نبی پر درود شروع میں بھی آخر میں بھی پڑھیں. تیسری شرط کیا ہے, تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر دعا کریں. بہت سارے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنا مائنڈ پورا بازار میں, گھر میں, دکان میں رکھتے ہیں اور طوطے مہینے کے رٹے رٹائے کلمات ربنا آتنا ربنا ظلمنا ویسے ویسے کیا بول رہی ان کچھ معلوم نہیں رہتا, دعا کرتی چلے آتے. میرے بھائیوں, دل دماغ کو حاضر رکھ کر دعا کرنا, میں کیا مانگ رہا ہوں مجھے معلوم رہنا. اور اگر تم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہو, عاجزگی سے مانگنا. اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو, اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ طلب کرنا. یہ دعا کی تیسری شرط ہے. اب آپ نے ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے, بے شک آپ کی یہ 3 کنڈیشنوں کے ساتھ, 3 شروط کے ساتھ مانگی جانے والی دعا آسمانوں میں پہنچائی جاتی ہے. اب آپ کی دعا آسمان میں چلی گئی, اللہ کے پاس پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ کے اس دعا کو قبول کرنے کے بھی 3 قانون ہیں میرے مالک کے. اللہ عز و جل کے 3 قوانین ہیں دعا کو قبول کرنے کے. پہلا قانون کیا ہے, آپ کی دعا اللہ فوراً قبول کر کے آپ کا پھل عطا کر دیتا ہے جو آپ مانگتے رہتے ہو, یا نہیں تو وہ دعا اپنی مرضی سے دیر سے اللہ قبول کرتا ہے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے, کوئی زبردستی اللہ پہ نہیں کر سکتا. اللہ اسی مہینے کی 24 تاریخ کو میری بیٹی کی شادی کا ڈیٹ فکس ہو گیا, 24 تاریخ کے اندر مجھے پیسہ کا انتظام ہونا کا تو ہونا, اے اللہ تو دینا کا تو دینا. کوئی اللہ سے زبردستی نہیں کر سکتا. اللہ سے مانگ سکتے ہیں, بھیک مانگ سکتے ہیں. نحن الفقراء انت الغنی ونحن الفقراء, میرا اللہ غنی ہے اور ہم سب اس کے بھکاری حقیر و فقیر بندے ہیں. ہم عاجزگی سے اللہ کو مانگ سکتے ہیں, اللہ پہ زبردستی نہیں کر سکتے. اللہ کا اصول کیا, چاہے تو فوراً سنتا ہے, چاہے تو دیری سے سنتا ہے. اس کی دلیل کیا,
فوراً سنتا ہے. بخاری کی وہ حدیث, بخاری مسلم کی وہ حدیث, بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک راستے سے جا رہے ہیں, بارش آئی, بارش سے بچنے غار میں پناہ لیے. اچانک بڑی چٹان نے آ کر اس غار کے منہ کو ڈھک لیا. تینوں کوشش کرتے ہیں, اس پتھر کے چٹان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتے. تینوں یہ سوچ لیتے ہیں اتنی دور ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا, بھوکے پیاسے اس غار میں ہم تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے. اب مرتے کیا نہ کرتے, چلو اپنے نیکیوں کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعائیں کرتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 3 قسم کے وسیلے جائز ہیں. 3 قسم کے وسیلے اسلام میں جائز ہیں. نمبر 1, اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنانا. یا اللہ میں جو روزداروں کو کھانا کھلایا ہوں, اے اللہ میں جو غریبوں کو کپڑے دیا ہوں, اے اللہ میں وہ جو نفل روزے رکھا ہوں, میرے اس عبادت کے بدلے میں تو میرا یہ کام آسان کر دے, مجھے یہ نعمت عطا کر, مجھے بیٹا عطا کر, میری بیوی کی ڈلیوری آسان کرا دے, اے اللہ میرے بیٹے کی نوکری کرا دے, مجھے روزی روٹی میں. ایسا نیکیوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے. دوسرا, اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے دعائیں کرنا. یا رزاق مجھے روزی روٹی میں برکت دے, اے غفور الرحیم میرے گناہوں کو معاف کر دے, یا ارحم الراحمین میرے معاملات پر تو رحم کا فرما. اس طرح اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لینا جائز ہے. تیسری, کسی نیک آدمی سے دعا کی اپیل کرنا کہ میرے بھائی آپ میرے لیے دعا کیجئے, یہ جائز وسیلہ ہے. کسی زندے سے کہنا, مردے سے نہیں. کسی مردوں کو جا کر مانگنا جائز نہیں. زندے سے کسی نیک انسان سے ریکویسٹ کرنا آپ میرے لیے دعا کیجئے, یہ جائز وسیلہ ہے. یہ 3 ہی جائز وسیلے ہیں. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی خبروں کے پاس جا کر ہم وسیلے کے طور پر اولیاء اللہ کو مانگتے ہیں, یہ شرک ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. اب آئیے, معلوم یہ ہوا اللہ چاہے تو دعا فوراً سنتا ہے, یا چاہے تو دیری سے سنتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. یہ اللہ کا پہلا اصول ہے دعا قبول کرنے کا. دوسرا اصول کیا ہے؟ اللہ دعا قبول کر کے نہ جلدی دیتا ہے نہ دیری سے دیتا ہے, بلکہ آپ کی دعا کو قیامت کے دن ذخیرہ آخرت اللہ بنا دیتا ہے, قیامت کا توشہ بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو حاضر کرے گا, بندے کی نیکیاں بدیاں برابر آ کر رک گئی ہیں, ترازو میں تولی جا رہی ہیں, نیکی بدیوں کا کانٹا برابر آ کر کھڑ گیا ہے. اب اسے ایک نیکی کی ضرورت ہے کہ نیکی کا پلڑا نیچے بیٹھ جائے اور وہ رب کے فضل و کرم سے جنت میں جائے. ایک نیکی کی ضرورت ہے. رشتہ داروں کو دیکھتا ہے, کوئی اس کی مدد کرنے تیار نہیں. اس وقت اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں لاؤ میرے بندے کی وہ نیکی, لاؤ میرے بندے کی وہ نیکی جو آج کے دن کے لیے میں اٹھا رکھا تھا, میرے بندے کی مغفرت کے لیے, میرے بندے کو جہنم سے بچانے کے لیے میں آج کے دن اسے باقی رکھا تھا, لاؤ اس کی وہ نیکی. اللہ کے فرشتے پہاڑ جیسی نیکی گھسیٹ کر لائیں گے, پہاڑ جیسی نیکی. وہ کہے گا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, مجھ جیسے کمزور بندے کے ساتھ مذاق مت کر, مجھے اچھی طرح یاد ہے میری زندگی میں اتنی بڑی نیکی میں نے کبھی نہیں کیا. اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھے نہیں معلوم, یہ تیری دعا ہے جو 3 اصولوں کے ساتھ تو دنیا میں دعا مانگا تھا, میں نے تیرے دعا کا پھل دیتے ہوئے نہ جلدی قبول کر کے دیا نہ دیری سے قبول کر کے دیا, بلکہ اس کا پھل دنیا میں نہیں دیا, وہ تیری دعا کا پھل قیامت میں دینے کے لیے اس دعا کو قیامت کے دن اٹھا کے رکھا تھا. وہ تیری یہی دعا ہے جس دعا کو اس دن سے آج تک پھلاتا رہا, بڑی کرتا رہا. آج تیری وہ چھوٹی دعا پہاڑ جیسی شکل بن گئی ہے. میرے بندے یہ لے تیری دنیا کی دعا. اور اس کے بعد وہ دعا نیکیوں کے پھڑے میں اللہ رکھے گا, نیکیوں کا پھڑا نیچے بیٹھ جائے گا. اس دن بندہ اللہ کے سامنے کہے گا, اس دن کہے گا اے ارحم الراحمین, اے ہم سے محبت کرنے والے پروردگار, تو کتنا بڑا معاف کرنے والا, جہنم سے بچانے والا ہمارا رب ہے. اے اللہ میری دنیا کی ایک دعا کے بدلے اتنی بڑی نیکی تو قیامت کے دن دے گا. اس بات کا علم اگر مجھے دنیا میں ہوتا, میں دنیا میں تمنا کرتا میری دنیا کی ساری دعائیں قبول کیے بنا قیامت میں تو اٹھا کر رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا. آج ہم یہاں جلدی کرتے بیٹھے رہتے ہیں, ہم نے دعا کیا اللہ دے رہا نہیں, ہم نے دعا کیا اللہ سن رہا نہیں, ہم نے دعا کیا اللہ ہم نے عطا کر رہا نہیں. ارے میرے بھائیوں, آپ کو کیا معلوم آپ کی کون سی دعا اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم. اللہ کا اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, جب آپ نے دعا کر دیا آپ کی دعا کبھی ٹالی نہیں جائے گی, کبھی رد کر دی کی نہیں جائے گی. یا تو جلدی دے گا یا دیری سے دے گا یا قیامت کے دن اٹھا کے رکھ دے گا. یہ ہوا دوسرا اصول. تیسرا اصول کیا ہے اللہ کی دعا قبول کرنے کا؟ نہ جلدی دے گا نہ دیری سے دے گا نہ قیامت کے دن اٹھا کے رکھے گا, بلکہ اس دعا کے بدلے میں آپ کے مقدر میں آنے والی کسی بڑی آفت کو اس دعا کی بدولت اللہ آپ کی تقدیر سے اس مصیبت کو ہٹا دے گا.
تب بھی کوئی گنہگار بندہ ڈائریکٹ مجھ سے دعائیں کرتا ہے, کسی ولی کا کسی پیروں کا وسیلہ لیے بنا ڈائریکٹ مجھ سے مانگتا ہے, اے غفور الرحیم, اے گناہوں کے بخشنے والے, ہماری دعا قبول کر, ہم گنہگاروں کو معاف کر. اے میرے بندے, اس سواری ملنے پر خوشی سے کہنے والا, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. جو جملہ اس نے خوشی کے مارے کہا, اس انسان کو جتنی خوشی ملی اس سے 100 گنا, اس سے کہیں زیادہ گنا خوشی مجھے ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ ڈائریکٹ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اور کیا مثال چاہیے, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا, مومن بندوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں کرتے ہیں. مومنوں کی صفت ہے یہ, مشرکوں کی منافقوں کی نہیں, خالص مومنوں کی صفت. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں چند مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ القصص میں اللہ بیان کرتا ہے. سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا, اے میرے نبی یاد کرو میرے بندے ایوب کو, جب کئی برس تک اس کے بدن میں بیماری ہم نے لاحق کر دیا. میرا بندہ ایوب اپنی بیماری میں ہم کو پکارتے ہوئے کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء کے 80 پر 3 نمبر آیت. اے میرے اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میری تکلیف کو دور کرنا, اے اللہ میری تکلیف کو مجھ سے دور کر دے. جب میرے بندے ایوب نے مجھ سے دعا کیا, ہم نے اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیا. ایک پانی کا چشمہ نکالا, غسل کرنے کا حکم دیا, اس غسل سے اس کی ساری بیماری دور ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 80 پر 7 نمبر آیت میں, یاد کرو میرے بندے یونس کو, جب مچھلی کے پیٹ میں وہ قید ہو گیا, اللہ سے دعائیں کرنے لگا. اذ نادى فی الظلمات, جب وہ کئی تاریکیوں میں ہم کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ نہیں ہے میرا معبود سوائے تیرے, اے اللہ تو اگر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں, اے اللہ ظلم کرنے والوں میں بن جاؤں گا. جب میرے بندے یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ہم کو پکارا, ہم نے اس کی دعا قبول کر لیا, مچھلی کے پیٹ سے اسے نجات دلا دیا. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے 144 میں آیت میں کہتا ہے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعائیں نہ کرتا, قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جاتا, کبھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں نکلتا. لیکن انہوں نے ہم سے مانگا, ہم نے ان کی دعا قبول کر لیا. یاد کرو میرے بندے زکریا کو 90 پر 5 سال ہو گئے, 90 پر 6واں سال رننگ ہے. بڑھاپے میں اپنی بھانجی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے موسم وہ پھل دیکھ رہی ہے, اپنی سالی کی بچی, ان کے خالو تھے زکریا علیہ السلام. مریم علیہ السلام کو بے موسم اللہ پھل دے رہا ہے. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سورہ انبیاء 80 پر 9 نمبر آیت. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ, تو بہترین وارث دینے والا ہے, اللہ مجھے وراثت عطا فرما. جب میرے بندے زکریا نے ہم سے دعا کیا, ہم نے بڑھاپے میں اسے اولاد سے نوازا, نام رکھ کر دیا, اس کا نام یحییٰ, آگے چل کر اسے بھی نبی بنائیں گے. یہ مومن ہیں, ایوب, یونس, زکریا, آدم, یہ میرے مومن انبیاء بندے ہیں جو اپنی مصیبتوں میں مجھے پکارتے ہیں, میں ان کی پکاروں کو سنتا ہوں. اگر تم بھی مومن ہو ڈائریکٹ مجھے پکارو. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا, انہوں نے دعا کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اے اللہ تو رحم نہیں کرے گا, معاف نہیں کرے گا, اے اللہ نقصان اٹھانے والے میں بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کیا, ان پر رحم کیا, ان کو معاف کیا, جنت سے نکال دیا, جنت کے لباس نکال کر جنت سے اتار دیا سری لنکا کے پہاڑوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو, اور جبل الرحمہ حضرت حوا علیہ السلام کو. میرے دین اور اسلامی کئی سال بھٹکتے رہے دنیا میں, کئی سال بھٹکتے رہے. بعض لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے نبی کے محمد کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ سن لیا. کہاں ہے بھئی لکھ کر؟ نہیں, اچانک آدم علیہ السلام نے دعا کیا, اللہ روزانہ دعا کر رہے ہیں, اللہ نہیں سن رہا آدم علیہ السلام کی. اچانک ایک دن دعا کرے, میں محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول کر. اللہ ونڈر ہو گیا, اللہ حیران ہو کے پوچھا, تجھے کیسے معلوم ہو میرا بندہ محمد کے بارے میں؟ اس نے کہا تیرے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد میرا بندہ رسول ہے, تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہے, میں سمجھا یہ ضرور تیرا کوئی خاص بندہ ہے, میں اس کے وسیلے سے مانگا. ہاں تو نے سچ کہا, جب تو نے محمد کا وسیلہ لیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ جھوٹی روایت ہے, من گھڑت روایت ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ کے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا ہے, بلکہ اللہ کے عرش پر ایک جملہ لکھا ہے, ان رحمتی تغلب علی الغضب, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے عرش پر یہ جملہ لکھا ہے. اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے محمد کے وسیلے سے دعا نہیں کی, بلکہ سورہ اعراف کی 23
21ویں آیت میں وہ الفاظ اللہ نقل کرتا ہے جن الفاظوں کو ہم نے سکھایا، ان الفاظوں سے آدم نے دعا کیا، ہم نے اس پر رحم کر دیا، اسے معاف کر دیا، اور وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آئیے دعاؤں کے قبول کرنے کے چند اصول ہیں۔ دعا اللہ کے اصول کے بنا آپ کریں گے، اللہ کسی کی بھی نہیں سنتا، انبیاء کی نہیں سنتا، ہمارے اور آپ کی چھوڑو، ہمیں اور آپ کو سے کھیت کے مولی ہیں، کو سے جھاڑ کے پتے ہیں، انبیاء کی بھی نہیں سنتا اللہ۔ اگر اصول کے خلاف اللہ سے دعا کرے، انبیاء کس نہیں سنتا، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت اللہ کے سامنے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، سارے لوگ ڈوب رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہاں ڈوب رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے۔ باپ کے آنکھوں سے بیٹے کا ڈوبتا منظر دیکھا نہیں جا رہا، باپ دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اللہ اسے بچا لے، اللہ اس کشتی میں سوار کرانے کی اجازت دے، اللہ میرے بیٹے آجا کشتی میں۔ نہیں بابا، جودی پہاڑ اونچا ہے، میں وہاں چلے جاتا ہوں، تمہاری کشتی کیا بھی کام آتی نہیں، میرے بیٹے کو ساتھ جودی پہاڑ بھی آج کام آتا نہیں۔ اللہ کے عذاب میں اس کشتی پر رہنے والوں کے سوا دنیا کا ہر مائی کا لال مٹا دیا جائے گا، میرے بیٹے تو ڈوب مرے گا، آجا کشتی میں، کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، آجا، نہیں آتا جودی پہاڑ، یا اللہ تو اجازت دے میرے بیٹے کو سوار کر لے۔ اللہ نے کہا اے نوح، تیرا بیٹا کافروں میں سے ہے، تیرے بیٹے کے بارے میں ریکویسٹ مت کر، ہم تیری دعا نہیں سنیں گے۔ دوبارہ نوح علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور ایک مرتبہ اگر تو تیرے بیٹے کے بارے میں دعا کریں گا، تیرا نام نبیوں کی لسٹ میں نکال دوں گا، تیرا نام نبیوں کی لسٹ سے نکال دوں گا، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ فوراً نوح علیہ السلام کانپ گئے، اللہ سے توبہ کرنے لگے، اللہ اب میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے اصول کے بنا پیغمبر بھی دعا کرے، اللہ نہیں سنتا۔ قیامت کا دن ہوگا، بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے آزر ان کا باپ بت بنا کر بیچنے والا ہوگا، جو ایک قسم کے جانور کی شکل میں ہوگا، ایک کنواں ہوگا، اس میں آگ ہوگی، آگ میں تڑپتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بتائے گا، یہ جو تمہارے قدموں کے نیچے جانور کی شکل میں عذاب میں تڑپ رہا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تمہارا باپ آزر ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم کون ابراہیم؟ اللہ کے خلیل ابراہیم، اللہ کے دوست ابراہیم۔ ابراہیم کہیں گے اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے، میرا باپ اس طرح جانور کی شکل میں عذاب میں جھلس کر مر رہا ہے، اللہ میرے باپ کو عذاب سے بچا لے، اللہ میرے باپ کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے باپ کے بارے میں دعا مت کر، اس لیے کہ وہ کافر ہے، اور کافروں کے بارے میں میرا ایک ہی اصول ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے کافروں پر جنت حرام کر دیا، اور تیرا باپ کافروں میں ہے، تیری دعا نہیں سنی جائے گی۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا رد کر دیا، خلیل اللہ کی دعا کو رد کر دیا، کیوں؟ کافروں کے حق میں دعا تھی، اللہ کے اصول کے خلاف دعا تھی، اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا۔ اصول کے برابر دعا کیجئے، اصول کے برابر دعا کیجئے۔ اب آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں کہ کون کون سے شرائط کے ساتھ آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں حلال روزی کھائیے، حلال صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، سال کے 12 مہینے اگر آپ حلال روزی نہیں کھائیں گے، حرام روزی کھائیں گے، اللہ آپ کی فرض نماز، نفل نماز، فرض روزے، نفل روزے، صدقات خیرات، آپ کی دعا کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک مسافر حرام لقمہ کھانے والا سفر میں ہاتھ اٹھائے، وَيَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ کہتا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، ان یستجاب لک، ان یستجاب لک، اے میرے بندے تو ہی بتا، تیرا کھانا پینا پہننا حرام کا، میں تیری دعا نہیں سن سکتا۔ حرام کا لقمہ کھانے والے کا روزہ بھی قبول نہیں، دعا بھی قبول نہیں۔ حلال لقمہ بنائیے۔ میرے بھائیوں، دعا کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، حلال کھانا شرط ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور ساتھ ہی ساتھ حد سے تجاوز نہیں کرنا دعا میں، یہ دعا کے اصول ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ وضو کرتے وقت دعا قبول کرتا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا چاہیے، دعا کے چند آداب، اور ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب بھی میرا کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اس کے خالی ہاتھ واپس کرنے میں مجھے شرم آتی ہے، میں اس کی جھولی بھر دیتا ہوں، اس کا دامن بھر دیتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے، اور شروع میں آخر میں اللہ کے حمد و ثنا خشوع خضوع سے دعا کرنا چاہیے، الفاظوں کے آخر میں آمین 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 انکساری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور غیر
लोगों को दुआ में शामिल नहीं करना चाहिए वसीले के तौर पर। अब आइए, कबूलियत के औकात क्या है। अल्लाह तबारक व तआला शबे क़दर में दुआ कबूल करता है, अरफात के मैदान में दुआ कबूल करता है। जुमा के दिन एक खास घड़ी है जिसमें अल्लाह दुआ कबूल करता है, वो असर से मगरिब तक की घड़ी है। कुछ भी मांगो असर से मगरिब तक, जुमा के दिन एनी जुमा एनी फ्राइडे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करता है। सजदे में बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है, अल्लाह दुआ कबूल करता है। अजान और इकामत के बीच में किसी की दुआ रद्द नहीं की जाती, अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। आमीन बोलते वक्त अल्लाह दुआ कबूल करता है। रात के आखिरी पहर तहज्जुद के वक्त अल्लाह दुआ कबूल करता है। रोजा इफ्तारी करने से पहले अल्लाह दुआ कबूल करता है। कुरान की तिलावत करने के बाद जो भी मांगो अल्लाह दुआ कबूल करता है। इसी तरह मैदान जंग में अल्लाह दुआ कबूल करता है। बारिश नाजिल होते वक्त अल्लाह दुआ कबूल करता है। मुर्गा बांध देते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ये मांगकर जो भी मांगोगे अल्लाह दुआ कबूल करता है। इसी तरह मेरे भाइयों, जान निकलते वक्त किसी की रूह कब्ज हो रही है, कोई दूसरा भाई उसके लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। ये दुआ के कबूलियत के औकात है। इसी तरह बाप की दुआ बेटे के हक में बहुत जल्द अल्लाह कबूल करता है। मजलूम की बद्दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। बाज लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। वो कौन है? जिना करने वाले जानी की दुआ जिना करते वक्त कबूल नहीं करता। दय्यूस की दुआ कबूल नहीं करता। हमेशा का शराबी शराब पीते वक्त दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। वालिदैन का नाफरमान अगर वो दुआएं करे, अल्लाह उसकी दुआ नहीं सुनता। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देकर बुराई से नहीं रोकने वाले की दुआ अल्लाह नहीं सुनता। झूठी खस्में खाने वाले की दुआ अल्लाह हरगिज कबूल नहीं करता। रिश्तेदारियां काटने वाले की दुआ अल्लाह कभी नहीं सुनता। और पानी बेजा इसराफ करने वाले की दुआ भी अल्लाह नहीं सुनता। और इसी तरह दुआ में गुनाह मांगे, या अल्लाह फला हीरोइन से मेरी शादी करा दे, फला लड़की से मेरा जिना करा दे, गुनाह मांगे, वो दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, दो वक्त आने से पहले तुम्हारी जिंदगियों में कसरत से दुआ कर लीजिए। तुम्हारी जिंदगी में दो वक्त आने से पहले, वो कौन सा है? सूरज मगरिब से तुलू होने से पहले, तुम्हारे हल्क में सकरात की मौत लगने से पहले, तुम्हारे हल्क के आखिरी गरगरारे, सकरात का आलम जब शुरू होगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर के दुआ के दरवाजे बंद कर देगा। फिरौन जब पानी में डूब रहा था, यकीन हो गया अब मैं मर तो, उसने मरते वक्त कहा था आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्ठी मुंह में देखो मार को अंदर ढकल डाले, कहीं तेरे जुमले अल्लाह की रहमत को झंझोड़ कर अल्लाह माफ ना कर दे, तुझ जैसे जालिम को डूब मर। वो डूब गया। वो भी अपनी सकरात को देखकर अल्लाह पर ईमान लाना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह उसकी सकरात की दुआ कबूल नहीं किया। दूसरा, जब सूरज मगरिब से निकलेगा, आसमान में तौबा के दरवाजे क्लोज कर दिए जाएंगे। उस वक्त तौबा को आप करना चाहेंगे, दुआएं करना चाहेंगे, किसी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये दो वक्त तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले सच्चे दिल से दुआएं कर लो, सच्चे दिल से तौबा करो। आज जितना भी मैंने